جو در مصطفیٰ ہے یہ در خدا ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگ گئے تو پھر تمہیں اور کوئی در ملے گا نہیں، جہاں تیری بات سنی بھی جائے اور تجھے دیا بھی جائے۔ تو کہتے ہیں یہی خدا کی قسم در مصطفیٰ در خدا ہے۔ بخدا خدا کا یہی در نہیں اور شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے زندگی کا ایک اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا دنیا والوں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی کافر ہے، اور کوئی بت کو پوجنے والا مشرک ہے، نہ جانے کیسے کیسے دنیا کے اندر مذہب اور دنیا والے پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم کو جب میں نے اپنے حبیب کا امتی بنایا، کلمہ پڑھایا، قرآن عطا کیا، تو اب سن لو مسلمانوں، جب بھی زندگی گزارنی ہے تو جیسے جیسے میرا محبوب کہتا جاتا ہے تم زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ یہ اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک اصول محبوب کے امتیوں کو عطا کیا۔ قرآن کے اندر اعلان کیا، سنو، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں میرا محبوب دے اس کو لے لو۔ کتنا سونا اصول ہے۔ فرمایا جس جس بات کے کرنے کا میرا محبوب تمہیں حکم دیتا ہے اس بات پہ عمل کرتے جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس بات سے میرا نبی منع کرتا ہے فَانْتَهُوا، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے پوری زندگی کا ایک اصول۔ قرآن پاک ایسی عظیم المرتبہ کتاب ہے جس کے اندر حلال کا بھی ذکر ہے، حرام کا بھی ذکر ہے، ایسی باتوں کا بھی ذکر ہے جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسی باتوں کا بھی ذکر ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بلا وجہ اپنی عورت کو طلاق دینا ناجائز ہے، بغیر ضرورت کے اپنی عورت کو طلاق دینا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ کے غضب کو ابھارنے والا کام ہے، زنا حرام ہے، اور غیر محرم عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور کرنے کا یہ حکم دیا ہے نماز کا ٹائم ہو جائے پہلے وضو کر لو، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، نماز کا ٹائم ہو جائے اور پہلے وضو، پھر رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ پھر فرمایا صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو۔ پھر ایک جگہ میں فرمایا اے ایمان والو تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، سارے گناہوں سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ شراب حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، اور خنزیر سور کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، یہ اللہ نے حرام کر دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے گھروں میں پالنے والا پالتو گدھا اس کو کھانا بھی حرام قرار دیا۔ اللہ نے پھر کتنا سونا سوچ دیا کہ جو جو میرا حبیب دیتا جاتا ہے
وہ لیتے جاؤ اور جس سے منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اسی شعبان کے مہینے کے اندر 15ویں رات ہے، 14 اور 15 کی درمیانی رات، جس کو ہم کہتے ہیں شب برات۔ کون سی رات کہتے ہیں؟ شب برات۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگار اور بڑے بڑے سیاہکار بخش دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے، اور وہ کون سے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ پھر کئی بندے ایسے ہیں جن کو زندگی گزارنے کا موقع ملے گا تو زندگی وہ نبی کریم علیہ السلام کے کہنے کے مطابق گزاریں گے، تو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اگر حضور کے کہنے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دو باتیں نکلیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو۔ پازیٹو راستہ کیا ہے کہ جو میرا محبوب کہتا جاتا ہے عمل کرتے جاؤ۔ پازیٹو کیا ہے کہ جس بات سے میرا محبوب منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ، وہ نیگیٹو ہے۔ اگر اس نیگیٹو راستے پر چلو گے تو انجام کیا ہے؟ جہنم، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اور اگر پازیٹو راستے پر چلو گے تو اس کی جزا کیا ہے؟ جنت، جو کسی نے دیکھی نہیں۔ تو آئیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ایسے بندوں کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے خود گواہی دی، فرمایا قیامت کے دن اللہ ان بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، بخاری کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کی جلد نمبر ہے 5، اور اس کے اندر بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے 660۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ بولو بولو کتنی ہے؟ 660۔ قرآن کی وضاحت تفسیر وہ میرے مصطفیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیا کرنی ہے کیسے کرنی ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جو محبوب دے لے لو، تو ذرا دیکھنا میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ دی کہ فرمایا 7 کام تم کر لو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ کیسا سونا زندگی کا اصول دے دیا۔ فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 بندے ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اپنی زندگی پہ غور کرنا ہے، کیا میں ان 7 بندوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو پھر ہونا ہے، موت سے پہلے پہلے اپنا نام ان 7 بندوں کی صف کے اندر لکھا دینا ہے، اپنی زندگی ان 7 عملوں میں گزارنی ہے جن کے کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ تو دیکھو پہلا بندہ فرمایا الامام العادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پہلے نمبر پہ فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبیوں کے بعد، شہیدوں کے بعد، صدیقوں کے بعد اللہ نے جس بندے کو اپنا قرب عطا کیا ہے وہ عدل کرنے والا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کا فضل چھما چھم برستا ہے عدل کرنے والے بادشاہ پر۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ اپنی رعایا پر، انسانیت پر اپنا حکم نہیں چلاتا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلاتا ہے، اللہ کا نائب ہو کر زندگی گزارتا ہے، مصطفیٰ کا نائب ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ شرط یہ ہے عدل کرے، انصاف کرے، تو اللہ اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے دنیا میں، اور قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بادشاہ کو
اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایسا بادشاہ نہیں کہ جس کی رایا کے اندر بھوکے مرتے ہو، شراب عام ہوتی ہو، زنا عام ہو، پوچھا نہ جائے، پکڑ نہ کی جائے، صرف نظر کیا جائے، کسی کی عزت کو پامال کرنا عام ہو، کوئی پابندی نہیں۔ اور اگر کوئی حرام کرتا ہے، اللہ رسول کے خلاف بولتا ہے، تو کوئی جرات نہیں کرتا اس کو پکڑنے کی۔ تو ایسے بندوں کو اپنے رب اپنے عرش کا سایہ نہیں دے گا، پکڑ کرے گا، اور پکڑ بھی بڑی سخت۔ ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت والے سے اس کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو نگرانی، بادشاہت، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اچھی ہو، اللہ رسول کی فرما برداری میں ہو تو نعمت ہے۔ اللہ اپنا قرب بھی دیتا ہے، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا کرے گا۔ اور نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، فرمایا ایسا نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزر گئی۔ تو ایسے نوجوان کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اب دیکھیں علماء نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر موت آنے تک، جوانی سے لے کر موت آنے تک پوری زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزر گئی، عبادت کرتے گزر گئی، رب کو راضی کرتے گزر گئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا نوجوان قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسی پیاری یہ زندگی ہے۔ اب ذرا ہمیں بھی اللہ نے جوانی دی ہے تو ذرا غور کریں کہ میری جوانی کیا حرام کاموں میں گزر رہی ہے یا اللہ کی فرما برداری میں؟ نمازی بن کر یا بے نمازی، حلال کھا کر یا حرام کھا کر، یا پھر کسی فضول کاموں کے اندر۔ ہمارے نوجوان فضولیات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی فیس بک، کوئی ٹویٹر، اور نہ جانے کیا کیا، کوئی ٹک ٹاک۔ اور اصل اس دور کا جو فتنہ ہے یہ ایک نیٹ ہے، جائز استعمال بھی ہے، ناجائز بھی ہے، لیکن ہمارے نوجوان اپنی جوانیاں ناجائز کی نظر کر رہے ہیں۔ جس کاموں سے منع کیا گیا وہی کرتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندے نے کوئی گانا، کوئی گانے والی ویڈیو، کسی بےہودہ عورت کی تصویر اپنی پکچر پہ لگا دی، پروفائل پہ لگا دی، اسٹیٹس پہ لگا دی، یا جہاں تصویر لگاتے ہیں وہاں لگا دی، تو جتنے لوگ دیکھیں گے گناہ کس کو ہوگا؟ لگانے والے کو۔ تو اللہ رسول نے تو منع کیا تھا، لیکن میں منع نہیں ہوا۔ میری زندگی ایسی گزر گئی، اور رات دن گزر گئے، اب سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، اور وہ بھی نہیں پتا کب غروب ہو جائے گا، کب غروب ہو جائے گا، بلبلہ ختم۔ اور پھر دو بندے آ جائیں گے تم سے حساب لینے کے لیے، تو اس حساب سے پہلے اپنا حساب کیجیے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان جس کی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزر گئی، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، سارے نقصانوں سے بچ جائے گا۔ اور وہ تو بوڑھا آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کی زندگی ہی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزری اور اسلام میں بوڑھا ہوا، قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کا سایہ پائے گا۔ اور تیسرا بندہ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہوا ہو، ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اور ہم اپنے دل پہ غور کریں کہ ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے، مسجد میں یا دنیا کے مال میں، دنیا کی زینت میں، دنیا کی آہو بگاہ میں، شہرت میں، یا دنیا کو راضی کرنے کے اندر۔ اکثر زندگی ہماری دنیا کو راضی کرنے میں گزر گئی۔
کبھی تو یہ سوچا ہی نہیں کہ میرا رب بھی راضی ہے کہ نہیں. ہم مکان بناتے ہیں تو پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے راضی ہوں گے کہ نہیں, کوئی ایپ نہ نکال دے. اور کبھی یہ تو سوچا ہی نہیں جس نے دیا ہے وہ راضی ہے کہ نہیں. جوانی دی ہے نا آپ نے, تو جوانی بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. کبھی سوچا اس جوانی سے تو میں دنیا کو راضی کر رہا ہوں, بابا لے رہا ہوں, کمنٹس لے رہا ہوں. کبھی یہ سوچا کہ جس نے دی ہے وہ بھی راضی ہے کہ نہیں. ایک دن حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا, اور حساب لازمی لے گا. لیکن فرمایا وہ بندہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی زندگی گزارے, کبھی سفر میں, کبھی قیام میں, حضر میں, جہاں کہیں بھی ہو, کام کرنے جائے یا کسی بھی طریقے سے, فرمایا دل اس کا مسجد میں لگا ہوا ہوگا. اور دل لگا ہونے سے مطلب یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنے کا دل میں ہر وقت خیال ہو, ہر وقت دل میں خیال یہ ہو کہ میری نماز جماعت کے بغیر نہیں, باجماعت ہونی چاہیے. اور اللہ نے بھی اس بات کے کرنے کا حکم دیا, فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور پھر فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ہاں جماعت نماز ادا کرو, اگر بے جماعت ہوگے تو گناہگار تو ہیں ہی ہیں, گناہ بخشے بھی نہیں جائیں گے. کیونکہ ایک سبب یہ ہے, کتنے سارے نیک بندے جماعت میں شریک ہوتے ہیں, کتنے سارے نیک بندے, تو گناہگار بھی ان نیکوں کے صدقے اللہ بخش دیتا ہے. باجماعت نماز پڑھنے کی بڑی برکت ہے. سب سے پہلا برکت تو یہ ہے, برکت والا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کے صدقے, ان کی دعاؤں کے صدقے گناہگاروں کی بھی بخشش کر دیتا ہے. دل کا سکون مل جاتا ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کی بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ امام کا قرآن ٹھیک ہے تو پیچھے پڑھنے والے کی بھی ہو گئی. جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, پڑھنا ہی نہیں آتا, نماز تو پڑھنی ہے لیکن بغیر قرآن کے کیسے آئے گی؟ تو جب نماز ہی صحیح نہیں ہوگی قبول کیسے ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 2 شعبان المعظم آپ کا وصال ہے, اور آپ کے بارے میں علماء نے لکھا رمضان آتا تھا, ایک قرآن رات کو ختم کرتے تھے, ایک قرآن دن کو ختم کرتے تھے. 30 روزے ہوتے, رات دن کا ملاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 60 قرآن پاک پڑھنا رات دن, یہ امام اعظم کی زندگی ہے. ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی زندگی ہے. اور یہ قرآن کی لگن, یہ سوچ ملی کہاں سے؟ اپنے استادوں سے. اور استاد محترم کون ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو فیض کہاں سے ملا؟ امام باقر سے. اور آپ کو فیض کہاں سے ملا؟ امام زین العابدین سے. اور امام زین العابدین زندگی پڑھ کے تو دیکھ یہ شہزادہ کس کا ہے؟ اس ہستی کا شہزادہ ہے جس کی ولادت کا دن 5 شعبان المعظم ہے. نام مصطفیٰ کے نواسے سیدنا امام حسین. پتہ یہ چلتا ہے کہ امام اعظم کے اندر کمال, ذوق, روحانیت چلتی ہی امام حسین سے ہے. صدقہ مل ہی رہا ہے میرے امام حسین کا. کون امام حسین؟ 5 شعبان کو جب پیدا ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا کی خاتون تو ناپاک ہو جاتی ہے, بچے کی ولادت پر ناپاک ہو جاتی ہے خون کی وجہ سے, لیکن اللہ نے سیدہ کو اس بات سے بھی پاک پیدا کیا. آپ کو اس طرح کا خون نہیں ہے,
بالکل پاک اور عیب بھی نہیں. کیوں؟ بچے کی ماں ہے. اور ماں اس بچے کی ہے جو پیٹ کے اندر 6 ماہ رہے. کتنے؟ 6 ماہ. 6 ماہ کا حمل مبارک ہے سیدنا امام حسین کا. صحیح سلامت پیارے کتنے؟ علماء نے لکھا کہ میرے آقا علیہ السلام سے نسبت یہ ہے پیار کی، حسن کی، آپ کی تصویر ہونے کی. نسبت یہ ہے کہ امام حسن سر سے لے کر چھاتی تک اور امام حسین چھاتی مبارک سے لے کر قدموں تک. ایسا ہی لگتا تھا جیسے مصطفیٰ ہی ہے، تصویر مصطفیٰ ہے. ایسا حسن مبارک. کمال بہادری کیا ہے کہ میرے آقا نے پیدا ہوتے ہی گڑتی کیا دی؟ اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈالی. یہ گڑتی ہے میرے آقا. تو اب بتاؤ جس کو گڑتی مصطفیٰ نے دی ہو، رات ہو جائے، دن ہو جائے، زندگی کے 50-60 سال گزر جائیں، تو وہ نافرمانیوں میں نہیں، اپنے نانا کے دین پر ہی گزرتے ہیں، پیرا دے کر گزرتے ہیں. بعض زبردست قسم کے باعمل حافظ قرآن بھی تھے اور عالم قرآن بھی تھے. اور امام حسین کو یہ قرآن کی لگن کہاں سے ملی؟ اپنی والدہ سے. کیونکہ ماں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سیدہ فاطمہ زہرا کا یہ عمل تھا. قرآن پڑھتی تھی، قرآن سے محبت تھی. اور پھر بیٹا بھی قرآن پڑھتا. اپنے بیٹے کو امام زین العابدین کو بھی عالم قرآن بنایا. انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو امام باقر کو عالم دین بنایا. اور امام باقر نے اپنے بیٹے کو امام جعفر صادق کو بھی باعمل عالم قرآن بنایا. یہ قرآن کا ہی صدقہ ہے کہ جو میرے آقا کا نور دنیا میں اہل بیت کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے. اسی قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. کہ قرآن نہیں آئے گا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ رب کی بارگاہ میں کھڑے کس نور سے ہوں گے؟ ادھر میرے آقا کو فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لگا ہو، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور پھر فرمایا چوتھا بندہ، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ. فرمایا 2 بندے آپس میں ملاقات کریں، جب بھی جمع ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں تو اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب ذرا بتاؤ، زندگی میں ہمارا واسطہ ایک امام سے بھی پڑتا ہے. ہم مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے امام کھڑا ہے. ہم امام سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ کوئی پیسے دے گا، کوئی دنیا کا زمین دے گا، کوئی بینک بیلنس. کیوں کرتے ہیں محبت؟ تو دل کے اندر یہ بات آنی چاہیے. مصطفیٰ نے کہا اللہ کی رضا کے لیے. محبت ایک امام سے، عالم دین سے، مفتی اسلام سے، پیران عظام سے، اللہ کے ولی سے، الغرض دنیا کے ہر بندے سے، حتیٰ کہ باپ سے بھی، اپنی ماں سے بھی، اپنے بیٹوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی بندہ پیار کرے بس اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. جب یہ نیت تیرے دل میں آئے گی نا تو کبھی رشتہ داری ٹوٹے گی نہیں. باپ اور بیٹے کا رشتہ کبھی ناراضگی میں نہیں بدلے گا. کبھی بیٹی اپنی ماں سے ناراض نہیں ہوگی، کبھی ماں اپنی بیٹی سے ناراض نہیں ہوگی. کیوں؟ کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی غرض ہی نہیں، کوئی اور کسی قسم کی لگن ہی نہیں. بس لگن ہی یہ ہے کہ میں جس سے بھی پیار کر رہا ہوں، پیار کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو فرمایا جب یہ 2 بندے آپس میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، زندگی ساری یوں ہی گزر جاتی ہے. تفسیر میں لکھا ہے زندگی ساری یوں ہی گزر جاتی ہے. کبھی دنیا کی وجہ سے جدا نہیں ہوتے، دراڑ نہیں آتی، آپس میں تعلق. زندگی یوں ہی گزرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. قیامت کے دن ایسے بندوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. فرمایا 5واں بندہ، رجل طلبتہ امرأۃ. بڑی وجہ ایسا بندہ کہ جس کو کوئی عورت بلائے،
بدکاری کے لیے. عورت کیسی ہے؟ ذا منصب، منصب والی، امیر ترین، نسب بھی اچھا ہے، مال بھی زیادہ ہے، ہر طرح کی فراوانی ہے، وسعت ہے. وجمال، اور میرے آقا فرماتے ہیں حسن و جمال بھی ہے، پھنسانے کے ہر طرح کے طریقے ہیں. اور عورت ایک مرد کو دعوت دے رہی ہے، بدکاری کے لیے بلا رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی کے لیے بلا رہی ہے. فقال، تو بندہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں، تیرے پاس نہیں ہوگا، میں تیرے لیے نہیں بنا، تو جتنی مرضی دعوتیں دے لے، میں تیرے قریب بھی نہیں گزروں گا. کیوں؟ کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور جب وہ دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے اسی کی نافرمانی کروں، مجھے حیا آتی ہے. میں اپنے رب سے حیا کرتا ہوں کہ تیرے پاس آؤں، یہ نہیں ہو سکتا. جان نکل جائے تو منظور ہے، رب کی نافرمانی منظور نہیں. سوچو، ہمارے اس فیصل آباد کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، پاکستان کے اندر، آؤٹ آف کنٹری کے اندر کتنی اوریانی ہے، کتنی دعوتیں روزانہ ملتی ہیں، کئیوں کو ملتی ہیں، رات دن گزرتے ہیں، باقاعدہ ریٹ طے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں. لیکن ہر بادشاہ کے اوپر ایک بادشاہ ہے، ہر بادشاہ کے اوپر ایک بادشاہ ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تم چاہے سارے سو جاؤ، وہ ایک ہے جو سوتا نہیں، وہ راتوں کو بھی دیکھتا ہے، دن کو بھی دیکھتا ہے، تمہیں آزماتا ہے، کبھی رسی ٹیٹ کر کے بھی آزماتا ہے اور کبھی رسی کھلی چھوڑ کے بھی آزماتا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رسی وہ کھلی چھوڑ دے، مہلت دے دے اور تم پھنس جاؤ. جب رسی ٹیٹ ہو جائے پھر توبہ کا موقع بھی نہ ملے. ایسے بندہ دنیا سے چلا جائے. بتاؤ، جو زنا کرتے مر جائے، کیا کوئی اعلیٰ زندگی ہے؟ اس کو قبر کے اندر کیا پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے؟ پکی بات ہے، آزاد ہے اور کنفرم ہے، کوئی دو ٹوک بات نہیں، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. دو ٹوک بات یہ ہے، زنا کرتے مر گیا، شراب پیتے مر گیا، جہنم کا حال ہے، اور وہ قبر کے اندر ملے گی. قبر تیری شک ہو جائے گی، تیری جوانی، تیرا یہ جسم. اس وقت بتانا میری مرضی ہے یا میرے رب کی مرضی ہے. بتانا اس وقت آپ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مرضی تو تیری تھی لیکن میں اپنی مرضی چلاتا رہا. لیکن آج ایسا وقت آ گیا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا. آج ٹائم ہے، اپنے رب کے ہو جاؤ. اگر کہیں ایسا وقت آ جائے تو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ یوں کہو انی اخاف اللہ، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے سمجھا دیا. ایسے وقت میں کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا چھٹا بندہ رجل تصدق اخفا، ایسا بندہ جو صدقہ دے، خیرات کرے، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے نفلی صدقہ ہو. فرمایا لا تعلم شمالہ ما تنفق یمین، دائیں ہاتھ سے جو دیا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. ایسا بندہ قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے میں ہوتا ہے. کتنے بندے ایسے ہیں مال دے کر جتاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، خود پسندی کرتے ہیں اور کیسی کیسی نیتیں لیے پھرتے ہیں. صدقہ دیا بھی ہے، فائدہ بھی نہیں ہوا. تو بہتر یہ نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے سکھا دیا جب بھی دینا ہے خفیہ طور پر، تو یہ انداز اختیار کرو گے تو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اور آخری بات جو میرے آقا نے بیان کی، ساتواں بندہ فرمایا ایسا بندہ جو اللہ کو یاد کرے خالیاً، کوئی نہ دیکھ رہا، اکیلا ہی بیٹھا ہے، خالیاً، دنیا سے بالکل الگ، اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے.
اور اللہ کے خوف سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ خوف خدا میں آنسو بہانے والا قیامت کے دن اپنے رب کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں سب سے، اپنے آپ سے بھی، ذرا پوچھو اپنے نفس سے، اس جان سے جو کسی کی ہے، کسی کی امانت ہے، اس جان سے پوچھو آخری وقت وہ کون سا تھا جب تیری آنکھوں سے آنسو نکلے خوف خدا کے اندر؟ کون سی دعا ایسی تھی، کون سی نماز ایسی تھی، کون سی تلاوت قرآن ایسی تھی، کون سا زندگی کا وقت ایسا تھا کہ تیری آنکھوں میں آنسو آئے اپنے رب کے خوف کے اندر؟ دل سخت ہو گئے، گناہ کرتے کرتے شب و روز گزر گئے۔ ایسے بندوں کا ساتھ تو ملا نہیں جن کے پاس بیٹھ کر خوف خدا ملے۔ آخر میں حدیث پاک کے الفاظ سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے زمین پر آ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل کر زمین تک آ گئے، فرمایا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جس طرح بھینس کے، جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، تو جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں نہیں جاتا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا اسی طرح جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اللہ جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ تو بات صاف ہے، جو مصطفیٰ دیتے ہیں دے دو، اور جس سے منع کرتے ہیں باز آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس آیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔